تمہارے دل میں اکثر یہ سوال آتا ہے نا، میری آزمائش کب اور کیسے ختم ہوگی؟ میں تو اللہ کے اتنے قریب ہوں، اللہ سے خاص دعائیں بھی کرتا ہوں اور خاص وظائف بھی کرتا ہوں، مگر میری آزمائش ختم نہیں ہو رہی۔ میں جانتی ہوں آزمائش کی اس دردناک گھڑی میں تمہارا دل تڑپتا ہے، تمہارا دل ممکن اور ناممکن کے وسوسوں کا شکار رہتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم دل ہی دل میں اس مہربان رب سے نا امید ہو جاتے ہو۔ تو سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یاد رکھو، اس خالق کائنات کے پاس تمہارے ہر درد کی دوا ہوتی ہے، تمہارے ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ تم بھلے بھول جاتے ہوگے، لیکن وہ تمہاری ہر ایک آزمائش اور ہر ایک کہانی کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے، تاکہ ان لوگوں کا امتحان لے سکے ان میں عمل کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے۔ یاد رکھو، اگر تم پر یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھو تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، اللہ کی غیبی مدد عنقریب تمہیں ملنے والی ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب حالات ساتھ نہیں دے رہے ہوتے اور ہاتھ اٹھنا بھی بند نہیں ہوتے، تمہارے ہونٹ ایک ہی دعا کو بار بار دہراتے ہیں، تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، راستے نظر نہیں آتے، دل تھکنے لگتا ہے، تمہاری ہمت جواب دینے لگتی ہے، سب تمہارے مخالف ہیں، تو تمہاری آزمائش کیسے ختم ہوگی؟ یاد رکھو، اس حالت میں بھی جب ایک ہی دعا تمہارے لبوں پر بار بار دہرائی جاتی ہے، تو وہ جو تمہارا خالق تمہارے لبوں پر ایک ہی دعا کو رپیٹ کر رہا ہے، تو جان لو یہی تو سب سے بڑی نشانی ہے کہ اب وہ تمہاری آزمائش ختم کرنے والا ہے۔ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے تمہارے لیے اپنی مدد بھیجنے والا ہے۔ تم بس یاد رکھو، یہ جو سارے راستے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں، یہ صرف تمہارے لیے بند ہے، اس رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس نے ایک بار کن کہنا ہے اور یہ سب دروازے اس کی رحمت سے کھل جائیں گے۔ تم جس آزمائش کو ناممکن سمجھ رہے ہو، تو یاد رکھو اس کے کن کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ جانتے ہو آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی کیا ہے؟ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہاری آزمائشیں طویل ہونے لگتی ہیں اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ لمبی آزمائشیں ختم کیسے ہوں گی، تو یاد رکھو جب تمہارے ساتھ ایسا ہو تو سمجھ لو تم اللہ کے لیے چنے جا چکے ہو، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا نام آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور تمہارے دل کا صبر بے وجہ ہی تو نہیں ہوتا۔ تم یاد رکھو، وہ خالق علیم تمہاری خاموش اذیت کو جانتا ہے، تمہاری درد بھری سسکیوں اور تمہارے دل کی کیفیت دھڑکنوں سے واقف ہے، وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی کہانی کو کس وقت مکمل کرنا ہے، بس وہ تو تمہارا صبر آزما رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بیماری، غم، تھکاوٹ اور فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی اور تیسری نشانی تو یہ ہے کہ جب سب کچھ ناممکن ہونے کے باوجود بھی تم اللہ پر توکل رکھتے ہو،
تم اپنے دل کو اللہ کی طرف سے نا امیدی کے وسوسوں اور اندیشوں سے پاک کر لیتے ہو۔ تم یہ یقین کر لیتے ہو کہ زمین والوں سے جو ممکن نہیں ہے وہ آسمان والے کے فقط ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، اور آسمان والے کے کن کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے انتظار اور تمہارا پورا پورا توکل۔ اگر آج کوئی آزمائش ہے تو یاد رکھو میرا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ تقدیر مٹا کر نئے سرے سے لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جب چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری تمام آزمائشیں، چاہے وہ عطا کی ہوں یا خطا کی، جلد سے جلد ٹال کر تمہارے اوپر اپنی عطا کے خاص معجزے کر دے، اور اللہ ان تمام دلوں کو سکون دے دے جن کا حال اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ تمہارے دل میں اکثر یہ سوال آتا ہے نا، میری آزمائش کب اور کیسے ختم ہوگی؟ میں تو اللہ کے اتنے قریب ہوں، اللہ سے خاص دعائیں بھی کرتا ہوں اور خاص وظائف بھی کرتا ہوں، مگر میری آزمائش ختم نہیں ہو رہی۔ میں جانتی ہوں آزمائش کی اس دردناک گھڑی میں تمہارا دل تڑپتا ہے، تمہارا دل ممکن اور ناممکن کے وسوسوں کا شکار رہتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم دل ہی دل میں اس مہربان رب سے نا امید ہو جاتے ہو۔ تو سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یاد رکھو اس خالق کائنات کے پاس تمہارے ہر درد کی دوا ہوتی ہے، تمہارے ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ تم بھلے بھول جاتے ہوگے، لیکن وہ تمہاری ہر ایک آزمائش اور ہر ایک کہانی کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے، تاکہ ان لوگوں کا امتحان لے سکے ان میں عمل کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے۔ یاد رکھو، اگر تم پر یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھو تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، اللہ کی غیبی مدد ان قریب تمہیں ملنے والی ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب حالات ساتھ نہیں دے رہے ہوتے اور ہاتھ اٹھنا بھی بند نہیں ہوتے، تمہارے ہونٹ ایک ہی دعا کو بار بار دہراتے ہیں، تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، راستے نظر نہیں آتے، دل تھکنے لگتا ہے، تمہاری ہمت جواب دینے لگتی ہے، سب تمہارے مخالف ہیں، تو تمہاری آزمائش کیسے ختم ہوگی؟ یاد رکھو، اس حالت میں بھی جب ایک ہی دعا تمہارے لبوں پر بار بار دہرائی جاتی ہے، تو وہ جو تمہارا خالق تمہارے لبوں پر ایک ہی دعا کو رپیٹ کر رہا ہے، تو جان لو یہی تو سب سے بڑی نشانی ہے کہ اب وہ تمہاری آزمائش ختم کرنے والا ہے، وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے تمہارے لیے اپنی مدد بھیجنے والا ہے۔ تم بس یاد رکھو، یہ جو سارے راستے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں، یہ صرف تمہارے لیے بند ہے، اس رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس نے ایک بار کن کہنا ہے اور یہ سب دروازے اس کی رحمت سے کھل جائیں گے۔ تم جس آزمائش کو ناممکن سمجھ رہے ہو، تو یاد رکھو اس کے کن کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ جانتے ہو آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی کیا ہے؟ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی تو یہ ہے کہ
جب تمہاری آزمائشیں طویل ہونے لگتی ہیں اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ لمبی آزمائشیں ختم کیسے ہوں گی، تو یاد رکھو جب تمہارے ساتھ ایسا ہو تو سمجھ لو تم اللہ کے لیے چنے جا چکے ہو۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا نام آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور تمہارے دل کا صبر بے وجہ ہی تو نہیں ہوتا۔ تم یاد رکھو وہ خالق علیم تمہاری خاموش اذیت کو جانتا ہے، تمہاری درد بھری سسکیوں اور تمہارے دل کی کیفیت دھڑکنوں سے واقف ہے۔ وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی کہانی کو کس وقت مکمل کرنا ہے، بس وہ تو تمہارا صبر آزما رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بیماری، غم، تھکاوٹ اور فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ یاد رکھو آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی اور تیسری نشانی تو یہ ہے کہ جب سب کچھ ناممکن ہونے کے باوجود بھی تم اللہ پر توکل رکھتے ہو، تم اپنے دل کو اللہ کی طرف سے نا امیدی کے وسوسوں اور اندیشوں سے پاک کر لیتے ہو۔ تم یہ یقین کر لیتے ہو کہ زمین والوں سے جو ممکن نہیں ہے وہ آسمان والے کے فقط ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، اور آسمان والے کے کن کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے انتظار اور تمہارا پورا پورا توکل۔ اگر آج کوئی آزمائش ہے تو یاد رکھو میرا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ تقدیر مٹا کر نئے سرے سے لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جب چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری تمام آزمائشیں، چاہے وہ عطا کی ہوں یا خطا کی، جلد سے جلد ٹال کر تمہارے اوپر اپنی عطا کے خاص معجزے کر دے، اور اللہ ان تمام دلوں کو سکون دے دے جن کا حال اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔